सऊदी अरब में पाकिस्तान के तैयारों का पहुंचना, वहां बेस के ऊपर पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी का मौजूद होना और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदे के आगे बढ़ोतरी होना, फिर कतर के साथ, क्योंकि ये दोनों ममालिक ने दौरान जंग अमेरिका से तो दूरी इख्तियार कर ली, जिसका आपने देख ही लिया कि सदर ट्रंप भी इनको बातें बातें सुनाते रहे। अब ये जो मुस्तकबिल का नज़ारा नजर आ रहा है मशरिक वस्ता में, उसके अंदर आपको मालूम है कि सऊदी अरब और यूएई की भी ज़रा दूरियां बढ़ चुकी हैं और मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा और ईरान के साथ अपने मामलात को बहुत बेहतरी के अंदर लाएगा और इंशाल्लाह यही वो दूरियां दूर करने के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम और हमारे फील्ड मार्शल साहब दौरा करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके अंदर एक और बात बड़ी अहम है, वो कदाफी साहब मैं आपको बताता चलूं। इंटरेस्टिंग ये है कि पाकिस्तान के जो जहाज हैं वो ईस्टर्न टेक्नोलॉजी हैं, इनके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, जबकि जो अमेरिकन जहाज हैं वो इसराइल या जहां जहां अमेरिका कहेगा उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकते। उनके अंदर खास कोड्स हैं, सोर्स कोड जिनको कहा जाता है, वो बंद कर देंगे तो वो तैयारे एक किस्म के नाकारा हो जाएंगे। इस वजह से लगता यह है कि सऊदी अरब को ये बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी कि उनको खतरा ईरान से नहीं बल्कि उनको खतरा उस मुल्क से है जो अपने बरतर इसराइल के नक्शे के अंदर सऊदी अरब की जमीन को भी शामिल करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है पाकिस्तान फ्रंट पर। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जिस तरह पीस टॉक तो चल ही रही हैं और अभी प्रोसेस में है, इनका जो भी नतीजा निकलेगा, लेकिन इसके साथ साथ शहबाज शरीफ का जो दौरा हो रहा है, जिसमें वो सऊदीया जा रहे हैं, टर्की जा रहे हैं, उसके अलावा कतर जा रहे हैं, तो ये इनके हवाले से और ओवरऑल पीस टॉक के हवाले से हम अब्दुल्ला गुल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, मैं खैरियत से हूँ, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला भाई, क्या जो शहबाज शरीफ का ये दौरा है, एक तरफ पाकिस्तान में पीस टॉक हो रही है, दूसरी तरफ ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है? जहां यूएई और से एक मामला हमारे बने, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के इन दौरों से कहीं भारत को दिल का दौरा ना पड़ जाए, आप जरा ख्याल करें। देखें, पाकिस्तान के ये दौरे बड़े कामयाब हैं, एक नई अलाइनमेंट हो रही है ना, एक नया अखट हो रहा है। यही वजह है कि सऊदी अरब और तुर्किया और पाकिस्तान और कतर एक बहुत अहम सिलसिले में बंधने जा रहे हैं। यूएई इस टाइम पे गया चाइना के दौरे के ऊपर, वो बाद में बात करते हैं, पहले इसके ऊपर बात खत्म कर लेते हैं। देखिए, जी अब जी। ऐसे दौरे के अंदर, क्योंकि ये तो अब इंशाल्लाह ताला देखें एक बहुत बड़ी बैठक सजने वाली है इस्लामाबाद में और इंशाल्लाह वो इस्लामाबाद एकॉर्ड कामयाब होगा, दुनिया के सामने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद होगा, ऑलरेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद का जो शराजा बंदी है उसके अंदर 7 ऐसे मुल्क हैं जो पाकिस्तान के साथ दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी सऊदी अरब की तर्ज पे करना चाहते हैं, जिनमें से एक नॉन अरब मुस्लिम मुल्क भी है। तो ये तो आपके लिए खैर और खुशी की खबर है। जब इनके साथ दिफाई मुआहदात होंगे तो तिजारत आपके घर की बांदी बन जाएगी, क्योंकि आपने देखा कि अमेरिका ने जिस तरह से तिजारत का हुजम उन्हीं ममालिक से बढ़ाया जहां उसके अड्डे मौजूद हैं, वो चीन हो, वो कोरिया हो, वो अरब दुनिया हो, तो वहां या फिर यूरोप हो, दुनिया में 800 अड्डे हैं तकरीबन अमेरिका के। तो 800 अड्डों के अंदर जाहिर है वो तिजारत भी तो करता है, तभी तो उसके पैसे वैसे बनाने का माल बनता है। अब इंटरेस्टिंगली जब ये पाकिस्तान के साथ हो जाएगा तो पाकिस्तान की मईशत को तो लगने हैं इंशाल्लाह 4 चांद। और दूसरी जानिब इंटरेस्टिंगली अगर हम यूएई को देखें तो इस टाइम पे जो जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज का जो एक इदारा है, जिसके अंदर कुवैत भी है, कतर भी है, सऊदी अरब भी है, ओमान भी है और इसके अलावा जो बहरीन भी है, इनका इजलास चाइना के अंदर इस साल के कहीं मेरे ख्याल में आगे आने वाले वक्तों में होगा, इसी साल होगा। और ये बीजिंग के अंदर एक बड़ी बैठक सजने वाली है। ये पहले भी एक इजलास हो चुका है, ये एक दूसरा इजलास होने वाला है, जिसका मतलब वाज़ेह है कि सदर शी जिनपिंग ने जो
4 نکاتی فارمولا دیا ہے گلف کے حوالے سے، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آپس میں افہام و تفہیم سے بیٹھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی لوگوں کی وہاں انڈیویجولز کی، وہاں پراپرٹی کی، وہاں ان کے اسٹریٹجک مقاصد کی، وہاں آپ حفاظت رکھیں، احترام کریں ایک دوسرے کا، اور آپس میں ایک دوسرے کی سیفٹی اور سیکیورٹی اور ڈیولپمنٹ کا خیال رکھیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق ان معاملات کو آپ بہتر آگے لے کے جائیں، کیونکہ ایک فریم ورک دنیا میں موجود ہے۔ صدر شی جن کے اس فارمولے کی وجہ سے میرے خیال میں یو اے ای کا یہ جو ہائی ویلیو ڈیلیگیشن تھا، جس میں شہزادہ خالد شامل تھے جو کہ سب سے بڑے بیٹے ہیں والی ابو ظہبی کے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کے اندر ٹریڈ منسٹر تھے، انڈسٹری منسٹر تھے، اور اس کے علاوہ ان کے میرے خیال میں فائنانس منسٹر بھی شامل تھے۔ تو یہ 3 بڑے اہم ترین لوگ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارتی حجم بڑھایا جا رہا ہے۔ یو اے ای کے اندر مختلف جو ان کی ایئر لائنز ہیں وہ آپریٹ کریں گی چائنا کے مختلف شہروں میں، اور جو ٹریڈ کوآپریشن ہے اور اسی طریقے سے ریجنل کوآپریشن ہے اس کو بڑھایا جائے گا۔ دس مینس کہ امریکہ آؤٹ اور چائنا ان۔ بالکل بالکل۔ اچھا سر، دوسرا جو سعودی عرب میں ہمارے جہاز گئے ہیں، جیٹس گئے ہیں، ان کی کیا کتنے امپورٹنٹ ہے؟ ہماری جو پراپر بتایا جا رہا ہے کہ فوجی بہت بڑے تعداد میں وہاں موجود بھی ہیں، اور بھی گئے ہیں، ہمارے جیٹس گئے ہیں، طیارے گئے ہیں، جس طرح آپ نے ٹیکنالوجی بتائی کہ وہ امریکن بیسڈ ٹیکنالوجی نہیں بلکہ چائنا کے ساتھ مل کر جو پاکستان نے ٹیکنالوجی بنائی ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ اور دوسرا اس سے بعد جو قطر کے علاوہ پھر آگے ٹرکی جو پاکستان جائے گا، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ترکیہ بڑا ایک اہم ملک ہے، اور آپ کو پتہ ہے اسلحہ سازی میں اس کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ بہترین اسلحہ بناتا ہے، ہیلی کاپٹر تک بناتا ہے، شپیں بناتا ہے، آبدوزیں بناتا ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑا ان کا اپنا سسٹم ہے۔ اور اب کان جہاز جو انہوں نے بنانا ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت ہی زبردست اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے، تو وہ پاکستان کے ساتھ مل کے انہوں نے بنانا ہے۔ 2030 تک دنیا کے اندر ایک بہت بڑا گلوبل ورلڈ آرڈر چینج ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان اس سے پہلے ہی اپنی شرازہ بندی کر رہا ہے، اور پاکستان دیکھ رہا ہے کہ امریکہ کا شرازہ بکھر رہا ہے، تو اس بکھرتے ہوئے شرازے کو کون سمیٹے گا اور کون اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس کے اوپر پاکستان کی کیلکولیشن ہے۔ اور میرے خیال ہے پاکستان ابھی فی الحال صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ ہاں، کچھ چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، بہرحال وہ ابھی بات نہیں کرتے، وہ پھر کبھی کسی چیز کے لیے اٹھائے رکھیں گے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ترکیہ کا، سعودی عرب کا پیسہ، ترکیہ کی ایکسپرٹیز، پاکستان کی افواج، پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، پاکستان کا میسائل پروگرام، اور ایران کا ایک ایسی جگہ کے اوپر موجود ہونا، اور ایران کا تیل، گیس اور دیگر ذخائر، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ ایران نے تعمیر ہونا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے تقریباً ایک بڑی اماؤنٹ امریکہ سے کمپنسیشن کے حوالے میں مانگ بھی لی ہے، اور 5 ارب ممالک سے بھی مانگ لی ہے کہ جناب آپ ہمیں ہر جانہ ادا کریں۔ اب وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سعودی عرب سمیت تمام خطے کے ممالک کو یہ بات پتہ چل گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ترکیہ نے کیا کہا تھا؟ ترکیہ نے یہ کہا تھا، جس کے اوپر بڑا ہنگامہ اسرائیل کے اندر مچا، کہ اگر پاکستان میڈیشن میں نہ ہوتا تو پھر ہم بتاتے تمہیں۔ اور لبنان کے حوالے سے بھی انہوں نے سٹرونگ الفاظ کہے، جس پہ بڑا ہنگامہ، اسرائیل کو بڑی مرچیں لگیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ یورپ بھی پیچھے ہٹ گیا۔ اسرائیل سے ابھی صدر میکرون نے جو ٹویٹ کیا، اور اس میں صدر ٹرمپ کو اور ان کو بولا، مسعود پزشکیان صاحب کے حوالے سے بات کی، اسرائیل کے حوالے سے جو ہے کہا گیا کہ یہ ناجائز ہے۔ آپ دیکھیں، عالمی عدالت نے بھی جو باقاعدہ ICC ہے، انہوں نے بھی باقاعدہ کہہ دیا کہ فلسطین کے علاقے جو ہے وہ ان پر ناجائز قبضہ ہے اسرائیل کا۔ یہ اب آپ دیکھیں، اور انہوں نے فلسطینیوں کی رائٹس کی بات کہی ہے۔ اللیگل آکوپیشن آن غزہ کہا گیا ہے۔
یہ باقاعدہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں, بہت زیادہ تبدیلی ہو رہی ہے, اور اس تبدیلی کو امریکہ نے بھی شاید اب بھانپ لیا ہے, اور اگر نہیں بھانپا تو جلد بھانپ لے گا جب اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھنا پڑے گا. امریکہ شکست کے جبڑوں سے فتح برآمد کرنا چاہ رہا تھا, وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوا. اس لیے اب جو صورتحال ہے اس میں ایک گیپ آیا ہے, ایک بہت بڑا ویکیوم ہے, اور پاکستان, ترکیہ, سعودی عرب, ایران, قطر اس کو مل کر انشاءاللہ تعالی گیپ کو پورا کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی وی ول بی دا لیڈرز. بالکل بالکل. اچھا سر, لاسٹ کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ابھی یہ پیس ٹاکس ہو رہی ہیں, کیا کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا یہ جو 2.0 ایک نیا سلسلہ چلا ہے دوبارہ سے گفتگو کا, بات چیت کا, ثالثی کا, جو پاکستان میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے, کیا اس کو کیا یہ ہو پائے گا؟ کیا جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے خود تو کہا ہے کہ جنگ آلموسٹ ختم ہونے والی ہے, کہ یہ کس طرح ختم ہوگی؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ تو دیا, لیکن اس کا پریکٹیکل ہم اسے کیسے دیکھیں گے؟ قذافی صاحب 2.0 نہیں 1.0 اسی کا تسلسل ہے, اسی کا سلسلہ جاری ہے, کیونکہ 1.0 کے اندر بھی معاملات ختم نہیں ہوئے تھے, اور اس کے اندر یہی کہا گیا تھا کہ ہم نے بیسٹ آفر دے دیے, اور ایرانیوں نے بھی کہا تھا کہ ہم نے جو بات سمجھانی تھی وہ سمجھا دی ہے. اب ظاہر ہے اس کی ایک قانونی, سفارتی, سیاسی زبان تحریر کی جاتی ہے, مشاورت سے کی جاتی ہے, متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کر کی جاتی ہے, اور وہ میرے خیال میں امریکہ نے اور ایران دونوں نے اس کے اوپر کام کیا, اور اس تحریر کو میرے خیال میں اب ایکسچینج کیا جائے گا ایک دوسرے سے, فائنل ڈاکومنٹ بنانے سے پہلے ایک دوسرے کے سامنے رکھی جائیں گی, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو ایئر فورس ون کی گھن گرج پاکستان میں جلد سنائی دے گی انشاءاللہ. بالکل جی. تو ناظرین, جس طرح کہ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور موجودہ جو شہباز شریف کا دورہ ہے یہ امت مسلمہ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے, اور ایک نیا بلاک, اسلامک بلاک بننے جا رہا ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اسی حوالے سے مزید بھی جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی, ہم عبداللہ گل کے ساتھ پاکستان فرنٹ پر ڈیلی کی بنیادوں پر آپ کے سامنے آتے رہیں گے, اور امید ہے کہ آپ کو یہ پلیٹ فارم پسند آئے گا, اور اس پلیٹ فارم کو مزید اپنے دوستوں تک شیئر کیے تاکہ وہ عبداللہ گل صاحب کے جو بھی تجزیات ہوں وہ سن سکے. فی الحال کے لیے معمر قذافی کو اور عبداللہ حمید گل صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.